اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اللہ رب العزت نے ان سے پہلی آیات میں، جنہیں آیات میراث کہا جاتا ہے، صرف 2 آیات اور ایک آیت سورہ النساء کے آخر میں، ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے وراثت کے تمام مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری جائیداد جو نا وہ قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کو نافذ کرنے کے بعد، جو وصیت ہے وہ صرف 1/3 کی جا سکتی ہے۔ مرنے والا اپنے ٹوٹل مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، مذکورہ طریقے کے مطابق جو ہے تقسیم ہوگی، جو اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں بیان فرمائے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو اللہ رب العزت نے حصے مقرر کیے ہیں کہ فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کیا مطلب کہ وراثت کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کیا کرے گا، تقسیم کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العزت اسے داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور پھر خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے انسان اپنی جائیداد کے بارے میں، اپنی وراثت کے بارے میں بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کا دل کرتا ہے کہ میں ایسے کر دوں، ایسے کر دوں، ایسے کر دوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں چونکہ مسلمان ہوں اور اللہ خالق کائنات نے جہاں پر مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، وہاں پہ میری وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ اس بات کو ادھورا چھوڑ دے گی؟ اللہ رب العزت نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے، تو جو شخص اللہ اس کے رسول کے طریقے کو فالو کرے گا نا، فرمایا وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور جو شخص اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ رب العزت کی حد سے تجاوز کرے گا، جو اللہ نے حدیں بیان کی ہیں کہ جناب فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جناب والدین کیا کرتے ہیں، اپنے ایک بیٹے کے بارے میں یا بیٹی کے بارے میں وصیت بھی کر جاتے ہیں، اور وہ وراثت میں سے حصہ بھی لے لیتی، ایک کو تو دگنا مل گیا، اور دوسرے جو ہے وہ باقی طریقے کے مطابق جتنا ان کو حصہ ملے گا وہ لے لیں گے۔ تو اس شخص نے کیا کیا ہے، اللہ کی حدوں کو تجاوز کیا ہے۔ وصیت اس رشتہ دار کے حق میں ہوتی ہے جو براہ راست انسان کا وارث نہیں بن سکتا، جو براہ راست انسان کا وارث نہیں بن سکتا، وصیت اس کے حق میں ہے۔ لیکن اگر یہ وارثوں میں سے کسی ایک کے بارے میں وصیت بھی کر جائے کہ میرے جائیداد میں سے اتنا حصہ فلاں میرے بیٹے کو یا بیٹی کو دے دینا، اور وہ جائیداد کا حقدار بھی وارث بھی بنتا ہے، تو گویا اس نے کیا کیا ہے، باقی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے ایک کو حصہ زیادہ دے دیا ہے۔ تو اس وصیت کو نافذ تو نہیں کیا جائے گا، اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، یہ شریعت کی نافرمانی ہوگی۔ لیکن اس آدمی نے یہ وصیت کر کے اس وارث کے حق میں جس کا حصہ بنتا ہے، اس نے اللہ کی حد کو توڑا ہے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے آگے نکلے گا، حدود سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا، اللہ اسے آگ میں داخل کریں گے، خالدن فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو انسان ذرا سوچے کہ میں جب دنیا پہ آیا تھا تو اللہ رب العزت نے میری روزی کا بندوبست فرما دیا تھا، میں نے اپنے والدین کی جائیداد جو میرے حصے میں آئی تھی میں نے وہ لے لی، اب میں کیا کروں، اللہ اس کے رسول پر یہ بات چھوڑ کر میں چلا جاؤں دنیا سے؟
کہ جیسے شریعت کے مطابق جو ہے میری جائیداد تقسیم ہوگی میں اس پہ کیا ہوں؟ راضی ہوں، بھلے جتنی مرضی جائیداد ہے میں اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پہ کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ تو حضرات گرامی یہ دو آیات انسان کی جو نا وہ لگامیں کھینچ دیتی ہیں اور انسان کو سیدھا کر دیتی ہیں کہ تیری مرضی نہیں ہے، تیری مرضی نہیں چلے گی۔ کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو نا وہ چلیں گے اور اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہوگی، اور تیری جائیداد کے متعلق بھی جو اللہ خالق کائنات نے فیصلہ کیا ہے اسے تمہیں جو ہے وہ من و عن اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اس پہ راضی رہنا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔